بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ہمارے چینل اوراق پر۔ خالد بن ولید دا لیجنڈری وارئر آف اسلام پارٹ 18۔ عباس، اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکے کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پہ یہ وقت بھی آئے گا، ابو سفیان نے کہا۔ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینا چاہتے تھے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ نہیں، ابو سفیان نے کہا۔ وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، ابو سفیان ہاری ہوئی آواز میں بولا۔ ابو سفیان، عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قہر بھری آواز میں کہا، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کر آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا۔ جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مکے کو روانہ ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکے میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکے پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اونٹ بہت تیز دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، ازار حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مرال زہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑ آیا،
وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مراؤ زہر تک آن پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ابو حسنہ ایک معمر آدمی تھا۔ اس نے پوچھا تیرا دماغ صحیح ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو جاؤ گے۔ شتر سوار نے ابو حسنہ سے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو الحسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچ گیا اور وہ آگ بگولا ہو کر باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کے گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہی ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون، ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آیا ہے؟ ہند نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے، ہند نے کہا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر غضب اور قہر تھا اور اس کی آنکھوں سے تو جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اہل قریش، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ لشکر لے کر آئے ہیں جن کے مقابلے میں تم قتل کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں۔ ہمیں یہ بتا ہمارا سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ ضرور لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی۔ میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے کر آیا ہوں، ابو سفیان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھروں میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رکھیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور بولے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے، تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکے سے دور کریں گے۔
قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں ہوں گے۔ حالات کو دیکھو اکرما، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملا ہے، تو مت بھول کہ اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی کہ اس مقدس چادر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان۔ مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور دو تین آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مورخہ نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر ان کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی، تیزی سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھی اور ان کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھی اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی، ہند نے ابو سفیان کی مونچھوں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ بزدل بڈھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی۔ اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں چھوڑ کر ان کے منہ پہ بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بت بن گئے تھے۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان میں آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا، اسے جانے دیں، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بٹ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر میں آ گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ وہ اب وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرمان برداری کرتا تو پورے قبیلے کا وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر لائی جائے اور سارا قبیلہ کہے کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے اور لوگ تمہیں کہیں گے یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور اب میرا بھائی خالد بھی تو ان کے ساتھ ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو؟ نہیں، فاختہ نے کہا، مجھے خالد مل جاتا تو اسے بھی یہی کہتی،
جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے یا پھر تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ، میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں، لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا، دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے دار کا خیال کر بھی لوں تو تم رشتے کا خیال نہ رکھو، فاختہ نے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے، لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ تک کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا، خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ وہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان، پھر اپنے بھائی سے جا کر کہو کہ وہ مکہ کے قریب نہ آئے، صفوان نے کہا۔ وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا تو اسے پکڑ لے۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کی مدد کے لیے نہیں بلا سکے۔ دوسرے ہی دن دو شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لایا گیا۔ ایک دو دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت کھول دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلے بنو بکر کہ ہاں یہ اطلاع دینے جا رہے تھے کہ مسلمان مراء الزہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اور بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ مسلمانوں پر شب خون ماریں اور دو اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں گے تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے حملہ کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، لیکن اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہو جائے کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کے طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے ہو کر گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا اور انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کی ان حصوں پہ ایک کی نفری سب سے زیادہ تھی جس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے راستے سے دوسرا دستہ آگے بڑھ کے شہر میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ کر بھی نہ جا سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکامات جاری کیے تھے ان میں یہ تھا کہ قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔
امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے۔ اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے۔ لڑنے والوں میں سے جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے اور نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلنے کی کوشش کرے تو اسے بھاگنے دیا جائے۔ اسلامی لشکر 4 حصوں کی پیش قدمی کا حکم دے کر 20 رمضان المبارک 8 ہجری یعنی 11 جنوری 630 عیسوی کے دن تھا، اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا، شہر کا کوئی دفاع نہ تھا، قریش کی کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی، لوگ گھروں میں بند رہے، کسی کسی مکان کی چھت پہ کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے، مسلمان چوکنے تھے، شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوان، دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے، وہ رات کو باہر نکل گئے تھے، ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ وہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا جو خالد کے دستے کی پیش قدمی کا راستہ تھا۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اسلامی دستے کے قائد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا، اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ اے صفوان! اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کا بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خالد کو دیکھا ہے۔ اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے، صفوان نے کہا۔ اگر خالد میری بہن کا خاوند ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کس کا بھائی ہے، کس کا باپ اور کس کا خاوند ہے، اکرمہ نے کہا۔ خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے، لیکن آج سے وہ میرا دشمن ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، ہمیں راستہ دے دو، ہمیں راستہ دے دو گے تو محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے جو تم پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنی جان عزیز نہیں، میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند نہیں خالد، اکرمہ نے للکار کر کہا۔ ہمت کر اور آگے آ، ہم ہیں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ، تم مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں کی دوسری بچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑوں کے اوپر سے بڑھنے کا حکم دیا اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرمہ اور صفوان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حلہ بول دیا، جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کرایا اور نیچے سے بھی۔ کہاں ہو اکرمہ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا۔ کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلے کتاب نہ لا سکے تھے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے تھے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا تھا، پیچھے قریش کی 12 لاشیں پڑی تھیں۔ مختصر یہ کہ اس جھڑپ میں 2 مسلمان، ایک کا نام جبیش بن اشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور دوسرے کا کوز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، شہید ہو گئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے
مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی تو پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا، وہ خبر لایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہے ہیں اور اس کے دستے پر قریش کے 12 آدمیوں نے کو مار ڈالا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ و جدل کے دل دادا ہیں۔ اس نے بغیر اشتعال کی لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا، اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریزہ کیا جائے انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے تیر کی اتنی بوچھاڑ کی کہ بات نہیں مانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع نہیں کی تھی، مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ کے میں داخل ہوئے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی اور کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کا انتقام کا رواج بڑا بھیانک ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ امن سلوک کیا جائے۔ اس کے باوجود قریش ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ اہل قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے، اپنے گھروں میں جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی، ان میں سے ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے، ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے تھے اور بلند آواز میں کہتے جاتے تھے، حق آیا باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی صدائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینکی گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ اسلام قبول کے لیے آ رہے تھے۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکے کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر بنا رکھے تھے، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا بت عزا کا تھا
جو چند میل دور نخلا کے ایک مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ وہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کے پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی کہ ان کا بت نہ توڑا جائے، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا۔ اس سے آگے کیا ہوا، اس کے لیے پھر ہمیں اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔